اگلی آیت دیکھیں 13ویں، ارائیت ان کذب وتولی، یہاں پہ کیا تو نے دیکھا اس کو جو کیا کرتا ہے، کیا جھوٹ بلواتا ہے. کذبا یہاں کذبا نہیں ہے، کذبا ہے، زوال پہ اگر آپ دیکھیں تو شد آئی ہے. کذبا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بلواتا ہے. وتولی اور پیٹھ پیچھے مڑ جاتا ہے، یعنی کہ تولا کر لیتا ہے، یعنی کہ اس سے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. پہلے تو جھوٹ بلوایا اور اگر کوئی وعدہ کیا تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے کہ نہیں یہ تو وعدہ میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ تو جوش خطابت کے اندر ہو گیا، یا میرا کہا جو ہے وہ قرآن اور حدیث تھوڑی ہے. تو جو کال کرے اور اس کے بعد سے پیٹھ پیچھے ہو جائے، ان کو بھی آپ نے ان لسٹوں میں رکھنا ہے جو آپ تیار کریں گے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جماعت مومنین کے حوالے سے بھی ہے کہ اس عمل کے اندر آئے، اس انقلاب کے اندر آئے، کہ وہ نظر رکھے ان افراد پہ جو کہ اس انقلاب کو روکنے والے ہوں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انقلابی جماعت جو ہے یہ قرآن کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے کلام کے اوپر رکھی جا رہی ہے. تو آگے چلتے ہیں 15ویں، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو کیا ہوگا، ہم اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ لیں گے اور اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ اس کے پاس جو اتھارٹی ہے، جو اس کے پاس پیشانی ہے، مسئلہ اس سسٹم میں ہے کہ وہ سسٹم اس کو جھوٹ بلوانے پہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ جھوٹ بولے، غلط کام کرے. تو کاذبۃ خاطیۃ، تو یہ اس کی جو پوزیشن ہے، جس پوزیشن پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو مجبور کرتی ہے کیا کرے کہ وہ ایک تو جھوٹی ہے، پوزیشن ہی جھوٹی ہے جس پوزیشن پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے بجائے اس کے کہ آسانی کا باعث بنے وہ کیا کر رہا ہے، خرابی کا باعث بن رہا ہے. تو ایسی پوزیشن کو گھسیٹا جائے گا، ایسی پیشانیوں کو، ایسی پاور کو گھسیٹا جائے گا ان قریب، ضرور بضرور، اگر وہ باز نہ آئیں. اور اتنا بڑا چیلنج اگلی آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہے فلیدعو نادیہ، کہ اس نے جس کو بھی بلانا تو اسے بلا لے. سندعو زبانیہ، تو ہم بھی بلا لیں گے. تو ایک اس کا چیلنج کہ تم جس کو چاہو بلا لو، اور ایک جماعت مومنین کی طرف سے اس کا جواب کہ جس کو بلانا ہے بلا لو. تو آپ یہاں پہ دیکھیں اختتام ہو رہا ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا ہرگز نہیں، اس کی حکمرانی، اس کی جو کرسی ہے، اس یہ پیشانی ہے جس پہ اس کو اکڑ ہے اتنی کہ اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور جماعت مومنین جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائے عمل بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کی اتباع نہیں کرنی. کلا لا تطعہ، ہم نے ہرگز نہیں اس کا اتباع کرنی، اس کی اطاعت کرنی، ہم نے اس کا کہنا نہیں ماننا. اور وسجد، اور ہم نے سجدہ کرنا ہے، واقترب، اور قربت اختیار کرنی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ وسجد واقترب سے کیا مراد ہے؟ تو سجدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سجدے میں گر پڑیں گے، بلکہ سجدے سے مراد مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے سرنڈر کر کے اس کے احکامات پہ عمل کرنا وسجد ہے. اور واقترب، اور قربت اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو قربت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مکانی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ قریب ہو. تو اللہ سے قریب کیسے کیا جائے، اللہ سے ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ الگ کی ہی پہلی آیت دیکھیں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہم نے اللہ کے برانڈ کو جب وجود میں لے کے آئیں گے، جب ہم اس برانڈ کے لیے کام کریں گے، ہم اس برانڈ کے لیے اپنے آپ کے، اپنے عمل کو دن بہ دن اس برانڈ کو ریالٹی میں، حقیقت میں جب تبدیل کرنا شروع کریں گے تو ہم اس برانڈ کے قریب ہوتے جائیں گے، جس سے اس برانڈ کی قربت سے اللہ کی قربت جو ہے وہ ہم پاتے جائیں گے. جتنا قریب ہم برانڈ کے ہوتے جائیں گے اتنا ہی قریب اللہ کے نظام کے قریب ہوتے جائیں گے. تو یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ سجدے میں گر پڑو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور دوسرا دیکھیں وقترب اللہ نے لکھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، وقترب خالی وقترب لکھا ہے. وقترب یعنی کہ قربت اختیار کرو کس چیز کی؟ تو اس کے لیے دیکھنے کے لیے آپ کو پہلی آیت دیکھنی پڑے گی کہ جو قربت ہے وہ آپ کو بسم ربک الذی خلق ہے، کہ آپ کی جو قربت ہے وہ اللہ کے برانڈ کے ساتھ ہے، تبھی آپ کی قربت ہوگی، ورنہ اللہ تو آپ کے ویسے ہی قریب ہیں. تو سورہ قاف میں آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہم سے شارک سے زیادہ اور کتنا قریب ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے وقترب کا اشارہ اللہ سے زیادہ اللہ کے نظام یعنی کہ برانڈ کی طرف ہے، اور ہم نے اللہ کے برانڈ کے طریق
قریب ہوتے جانا ہے، ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم، بیبی چاہے سٹیپس کیوں نہ لے لیں، لیکن ہم نے قربت جو اختیار کرنی ہے وہ اللہ کے برانڈ کی ہے، کیونکہ اللہ تو موجود ہے لیکن اللہ کا برانڈ اس وقت موجود نہیں ہے، تو اللہ کا برانڈ بنائیں گے تبھی اللہ کی برانڈ کی قربت اختیار کی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم الگ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے ہم نزولی ترتیب میں ہم دیکھیں گے۔ تو نزولی ترتیب میں اگلی جو ہے وہ سورہ قلم ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قلم پہ کام کیا جائے یا کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔